اب کوئی آئے تو کہنا کہ مسافر تو گیا، یہ بھی کہنا کہ بھلا اب بھی نہ جاتا لوگو۔ ہونٹ چلتے تھے جو لیتا تھا کبھی آپ کا نام، اس طرح کسی اور کو نہ ستانا لوگو۔ بات تھی آدھی رات کی وہ بھی پورے چاند کی، جب ہم نے سوچا کیوں نہ پشاور کا رخ کیا جائے، جہاں کی نمکین منڈی کے لذیذ کھانوں کا لطف اٹھایا جائے اور ملنسار لوگوں کی مہمانی کا شرف حاصل کیا جائے۔ ہم اسلام آباد سے نکلے پشاور کی طرف۔ ہائی وے سے سفر کرتے ہوئے آپ کو بہت سے پر لطف اور اچھے اچھے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کھیت ہیں، کھلیان ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، پیڑ ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، بڑی بڑی آبادیاں ہیں، جو آپ کو آئندہ دنوں میں بہت سی پریشانیوں سے لڑنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انہی خوبصورت وادیوں سے گزرتے ہوئے، انہی مناظر کو دیکھتے ہوئے کیوں نہ آپ سے چند باتیں کر لی جائیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو علیحدگی کے رنج سے اپنی زندگی کو مشکل بنا لیتے ہیں۔ وصال کی طرح ہجر بھی ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ کبھی تو آپ اپنے بہت محبت کرنے والے دوستوں سے بچھڑ جاتے ہیں اور کبھی آپ اپنے بہت سے قریبی رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ علیحدگی کے رنج سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھیں۔ علیحدگی ہماری زندگی کا حصہ ہے، کبھی لوگوں سے، جگہوں سے تو کبھی چیزوں سے۔ خود کو نئے لوگوں، نئی چیزوں، نئی جگہوں اور احساسات سے مانوس کرنا ہمیں ان سے دور ہونے پر رنج اور دکھ دیتا ہے۔ فطرت کا قانون ہے کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں۔ ہماری زندگی طویل ہو سکتی ہے لیکن موت اٹل ہے۔ ہماری زندگیاں سفر، اپنے فن، اپنے کام کے گرد گھومتی ہیں، تبھی لوگوں کو، جگہوں کو چھوڑنے کا رنج اور دکھ ہم سب کے فوکس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عام زندگی میں یہ اصول اپنانا ضروری ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی کچھ لوگوں کے چھوڑ جانے کے رنج کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ قانون فطرت یہ ہے کہ لوگ، احساسات، چیزیں، حتیٰ کہ ہمارا خود کا وجود بھی عارضی ہے۔ ان عارضی چیزوں کی ناراضگی، شکایت نہ ہماری ذات کے لیے مناسب ہے، نہ ہی دوسروں کے لیے۔ ناراضگی اور شکایت ایک بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اگر آپ اس ٹریپ میں پھنس جائیں تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی آرام دہ ذہنی حالت ہوتی ہے جب دوسروں پر سارا الزام ڈال کر دستبردار ہو جاتے ہیں۔ یہ دستبردار ہونا یا دوسروں پر الزام ڈال دینا کچھ لوگوں کو ایک عجیب سا ذہنی سکون دیتا ہے، لیکن اس ٹریپ میں پھنس کر آپ اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ آپ اس کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنے فوکس کو تراش سکتے ہیں۔ لوگ تو ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے۔ تلخ رویے، ناانصافی کا سامنا ہم سبھی کو اکثر رہتا ہے۔ آپ لوگوں کے رویوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم خود بھی اکثر دوسروں کو اپنے رویے اور حرکات سے نقصان پہنچاتے ہیں۔ شکایت اور حالات، لوگوں یا دنیا سے ناراضگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا فوکس خود سے ہٹ گیا ہے اور دوسروں پر ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں نہ آپ اپنا فوکس خود پر رکھیں۔ آپ کا قیام جس جگہ ہے اس سے لاتعلق رہیے۔ مشہور تاریخ دان یووال نوح ہراری اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی خاص جگہ چھٹیاں گزار کر یا کسی خاص جگہ قیام کر کے آپ کا دماغ فریش یا خوش ہو جائے گا تو یقین مانیے ایسا ہرگز نہیں ہے،
کیونکہ جگہ بدلنے سے زیادہ مائنڈ سیٹ بدلنا ضروری ہے۔ شاید آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو یووال کی اس بات سے انکار کریں۔ شاید ان کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے۔ جب ایک مسافر کو مختلف علاقوں میں قیام کرنا پڑتا ہے تو وہ جگہوں کو اہمیت دینے کی بجائے، لوگوں کو اہمیت دینے کی بجائے سارا فوکس اپنے مائنڈ سیٹ، اپنی خوشی پر رکھتا ہے۔ ہم میں سے اکثر سوچتے ہیں کہ بس ایک بار فلاں جگہ چلا جاؤں تو زندگی بدل جائے گی، لیکن سائیکالوجی کے مطابق مسئلہ گھر کا نہیں، جگہ کا نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگوں کا نہیں، ذہنیت کا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ آپ لاشعوری طور پر اپنی ذہنی پریشانیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جگہ بے شک نئی ہوتی ہے، لیکن آپ کی ذہنی حالت وہی پرانی ہوتی ہے۔ جب آپ خود کو نئی جگہ، نئے لوگوں اور نئے احساسات کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو پھر وہ وقت آپ کے سکون اور آپ کی اچھی ذہنی حالت کا ہوتا ہے۔ ہم آپ کو آج سے بہت برس پہلے ایک راہب کا قصہ سناتے ہیں جو یہاں سے بہت دور پہاڑوں میں رہتا تھا۔ اس کی روح پاک تھی اور ضمیر روشن تھا۔ زمین و آسمان کے تمام جاندار جوک در جوک اس کے حضور میں آتے اور وہ ان سے باتیں کرتا۔ وہ بڑے انہماک اور شوق سے اس کی باتیں سنتے اور اس کے گرد جمع رہتے۔ یہاں تک کہ سورج ڈھلے وہ انہیں اپنی دعاؤں کے ساتھ جنگل کی ہوا کے سپرد کر دیتا۔ ایک شام جب وہ محبت کے متعلق بات کر رہا تھا تو ایک شیرنی نے اپنا سر اٹھایا اور راہب سے پوچھا، حضور، آپ ہم سے تو محبت کی کہانیاں کہہ رہے ہیں، لیکن خود آپ کے اپنے جورو کہاں ہیں؟ راہب بولا، میری تو کوئی جورو نہیں ہے۔ اس پر پرندوں، چرندوں، درندوں کے اس انبوہ میں حیرت و استعجاب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ راہب بولا تو سب کے شور میں اس کی آواز دب گئی۔ سب اپنی اپنی ہانکتے جاتے تھے۔ قیامت کا شور ہے، بے پناہ شور بپا تھا کہ یہ ہمیں محبت کرنے کا، گھر بسانے کا درس کیوں کر دے سکتا ہے، جبکہ اس نے خود کبھی نہ محبت کی، نہ کبھی گھر بسایا۔ اسی نفرت میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چل دیے۔ اب راہب رات کو اپنی چٹائی پر اوندا پڑا روتا رہا اور اپنا سینہ پیٹتا رہا۔ اس قصے کو کچھ الگ الفاظ میں خلیل جبران نے اپنی کلیات میں لکھا ہے۔ طورخم بارڈر جانے کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ عید الفطر کے دن ہم گاڑی میں بیٹھے اور طورخم بارڈر کی طرف روانہ ہوئے۔ پشاور سے ہوتے ہوئے خیبر ایجنسی، لنڈی کوتل اور وہ تمام علاقے جسے گزشتہ سال تک علاقۂ غیر کہا جاتا تھا، وہاں ہم اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ کچھ روز قبل ہم نے 5 ناموں پر مشتمل ایک فہرست بنائی اور مشترکہ فیصلہ کیا کہ ہم اس بار روڈ ٹرپ کرنے خیبر پاس کی جانب جائیں گے۔ اور میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتی کہ اس نتیجے پر بغیر کسی بحث کے پہنچ جانے کی اصل وجہ ہماری چپلی کباب سے محبت تھی۔ ہم صبح تقریباً 9 بجے بچوں کے ہمراہ اسلام آباد سے نکل کر موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ کا راستہ لیا اور اکوڑا خٹک سے ہوتے ہوئے ہم اپنا پہلا پڑاؤ تارو جبہ کے مقام پر پیر باچا اسپیشل کباب سینٹر تھا، جہاں ہم نے اپنا دوپہر کا کھانا مزیدار چپلی کباب سے کیا۔ 10 روپے کا نوٹ
تو ہم متعدد بار استعمال کر چکے ہیں، بلکہ اپنے بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم میں سے کسی نے بھی 10 روپے کے نوٹ پر بنے ہوئے باب خیبر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ ارادہ تھا کچھ اور نہیں تو کم از کم یہی خواہش پوری کر لیں۔ عظیم یونانی فاتح اسکندر اعظم کی فوجوں کے استعمال میں رہنے والے درہ خیبر کے بارے میں کس کو معلوم نہیں؟ کوہ سلیمان کے عظیم الشان پہاڑی سلسلے میں بنا ہوا یہ تاریخی پاس اور شاہراہ ریشم کا اہم ترین جزو، جو ہزاروں سال سے عام عوام، تاجران اور فوجی لشکروں کے استعمال میں رہا ہے۔ خیبر پاس پر اچھی تصاویر بنانے کے بعد ہم اگلے سفر کو روانہ ہو گئے۔ جمرود قلعے سے اگلے تقریباً 1 گھنٹے کی طوالت پر مبنی اس سفر کو ہم نے تقریباً 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ خیبر کی سنگلاخ پہاڑیوں اور چٹانوں کے بیچ سے ہوتی ہوئی بل کھاتی سڑک پر ہم نے مختلف مقامات پر چھوٹے چھوٹے قلعے دیکھے۔ کئی جگہوں پر انگریزوں کے وقت سے تعمیر کی ہوئی ٹرینوں کی ٹنلز دیکھیں، جو بعد میں خیبر سفاری کے نام سے چلنے والی ٹرین کے زیر انتظام رہی ہیں۔ میں یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ ہم کس قدر حیران تھے کہ اس طرح آسانی سے ہمیں طورخم بارڈر دیکھنے کا موقع ملے گا، ایک ایسا علاقہ جو کئی دہائیوں سے جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، جہاں موجود ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کی بہت بڑی وجہ ہے۔ جس علاقے کو محض قبائلی علاقے یا علاقہ غیر کہا جاتا تھا، اور ملک کے شہری علاقوں میں اس خطے کے بارے میں ایک مخصوص سوچ رکھی جاتی ہے جو شاید ہم میں بھی تھی۔ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے کہ محض 4-5 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم وہاں اتنے سکون سے موجود تھے، گویا ہم طورخم نہیں، واہگہ بارڈر پر موجود ہیں۔ دور کھڑے ہو کر ہم نے پاک افغان سرحد کو دیکھا اور واپسی کی طرف روانہ ہو گئے۔